مرزا صاحب کو کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، یعنی کہ مرزا صاحب نے جو کچھ بھی لکھا وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں لکھا یا لوگوں سے مدح سرائی اور تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں لکھا، بلکہ وہ لکھنے سے اپنی تسکین کرتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کا ذکر پر وہ چڑھ جاتے۔ جب بھی پیسے کا کوئی ذکر ہوتا تو انہیں غصہ آ جاتا، پیسے سے انہیں محبت نہیں تھی اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مطلب لاہور کے پبلشر چاہتے تھے کہ مرزا صاحب ان کے لیے لکھیں اور اس کے لیے وہ انہیں بڑی بڑی رقم دیتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا۔ بے مزد آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ بغیر قیمت کے لکھا انہوں نے، لیکن آپ نے ایک شاگرد کو دے دیا اور اسے اس کی قیمت وصول نہیں کی۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ دیے چھپوا دیا، اس کو بھی ایسے شائع انہوں نے کروا دیا، پیسے نہیں لیے اس کے لیے۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دہلی محض اس غرض سے آئے، پبلش کہتے ہیں بیٹا کتاب شائع کرنے والے کو، غرض کہتے ہیں وجہ سے، کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے۔ نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کروایا۔ مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، بات کا پیشگی اندازہ ہو جانا، ماتھا ٹھنکنا ہوتا ہے بات کا پہلے سے اندازہ ہو جانا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی، چھوٹتے ہی فوراً سے۔ مرزا صاحب نے بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، بولے آپ میرے ناول کے 5000 10,000 دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں۔ کہتے کہ آپ میرے ناول کے 5000 دیں گے، 10,000 دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ مرزا صاحب کی یہ بات تھی کہ وہ کبھی بھی پیسے کے لالچ میں کوئی کام نہیں تھے کرتے۔ دیکھیں اتنی بڑی رقم اس ٹائم میں ان کو آفر ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں پیسے کے لیے کسی دوسرے کا کام چھوڑ کر آپ کے لیے لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سیٹی گم ہو گئی۔ سیٹی گم ہو جانا، پریشان ہو جانا، اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو چلا جاتا ہوں، یہاں میری بات نہیں سنی جائے گی۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکۃ الآراء کتاب مذہب اور بانیت لکھ رہے تھے۔ بیٹے یہ آپ نوٹ کرتے جائیں، مارکۃ الآراء بحث و مباحثہ، ٹھیک ہے، یہ اس ٹائم مذہب اور باطنیت وہ لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، لاہور سے پھر ان کے جو پروفیسر دوست تھے نجیب آبادی وہ لے گئے اور لاہور سے پبلش ہوئی وہ کتاب۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب دہلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ متمول، مالدار، چشم و چراغ بیٹے۔ طراقہ بیرام خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کے نکڑ کونا مرزا صاحب کے آبائی مکان تھے جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا، قدیم مکان پرانا مکان۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیزداری تھی، رشتہ داری تھی، اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی، رشتہ داری ہو گئی تھی۔